رمضان کا مبارک عظیم اور مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت سے، اس کی برکت اور رحمت سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو اور اس کی فضیلتوں کو وہ نہ جانتا ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں کی معافی، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانے اور اپنے روٹھے رب کو منا لینے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس ماہ مبارک کے اہتمام کی صورتحال خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں اس طرح تھی کہ رمضان سے 2 مہینہ پہلے جب رجب کا چاند ہوتا تھا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ خدایا ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک کی اہمیت خود ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں کس قدر زیادہ تھی۔ پھر ہمارے اسلاف و اکابر کی صورتحال بھی یہی تھی کہ وہ اس ماہ مبارک کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ابن الفضل رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے یہاں رمضان کی قدردانی ایسی تھی کہ کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان ثم یدعونہ 6 اشہر ان یتقبلہ منہم، کہ 6 مہینے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، اور جب رمضان مل جاتا اس میں عبادتیں کرتے، طاعتیں کرتے، اللہ کی بندگیاں کرتے، تو پھر سال کے دوسرے 6 مہینے اس دعا میں گزرتی کہ اے اللہ جو طاعتیں ہم نے کی ہیں ان تمام طاعتوں کو اور عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ تو بزرگوں کے یہاں گویا پورا سال رمضان کی دعا ہو رہی ہے، شروع کے 6 مہینے اس لیے تاکہ رمضان مل جائے، اور جب رمضان مل جا رہا ہے تو اس لیے تاکہ رمضان کی جو نیکیاں کی گئی ہیں اسے قبول کر لی جائیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے مکتوبات میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سال کے دوسرے مہینے میں جو برکتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں اور رمضان میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان کو آپس میں وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے۔ یعنی سال کے مہینوں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں وہ گویا قطرے کی طرح ہیں، اور رمضان میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ سمندر کی طرح ہے۔ جس طرح قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت نہیں، ایسے ہی سال کے دوسرے مہینوں میں برکتیں، رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں وہ رمضان کے مبارک مہینوں سے کہیں زیادہ کم ہے، اور اس ماہ مبارک میں گویا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمندر کی طرح بندوں پر برستی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام، ہمارے بزرگوں کی یہ رمضان کے تعلق سے بیداری، اور امام ربانی کا اس طرح کا عظیم ملفوظ وہ اس لیے ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو مختلف اعمال اور مختلف کاموں کے ذریعے سے نوازتا ہے، اور ان کے درجات کو اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ مومن اللہ کی ذات پر ثواب کے یقین کے ساتھ اور ایمان کی دولت کے ساتھ روزے رکھ کے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو خوش نصیب مرد و عورت رمضان کی راتوں میں عبادت کرے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، تراویح کا اہتمام کرے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کے مل جانے کے یقین کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی اس خوش نصیب کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو کوئی شب قدر کو طاعت و عبادت میں گزارے، اللہ کی ریاضت میں، اللہ کے سامنے رونے دھونے میں گزارے،
اللہ رب العزت اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان آیا، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ اے لوگو قد حضرکم رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، یغشاکم اللہ فیہ، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے، ینزل الرحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندہ مومن کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ينظر اللہ تعالیٰ إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندے اور بندیوں کی نیکیوں کے مقابلے کو دیکھتے ہیں۔ یہ مرد و عورت جو مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں، اپنی طاعتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں، ایمان والوں کا یہ مقابلہ اللہ رب العزت بنظر محبت دیکھتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اروا اللہ من انفسکم خیرا، اے میرے پیارو اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھلاؤ، یہ مہینہ اپنی نیکیاں دکھلانے کا ہے، اپنی طاعتوں کو پیش کرنے کا ہے، اپنے روزوں، اپنی تراویح اور اپنی تلاوتوں، اپنے ذکر و مناجات اور تسبیح کو رب العالمین کی پاک بارگاہ میں پیش کرو، فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل، کیونکہ وہ آدمی یقیناً محروم ہے جو اس ماہ مبارک میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے بارے میں اس روایت میں جہاں حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے انتہائی قریب ہوتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، طاعتوں کو دیکھتا ہے، وہیں خصوصیت کے ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلۃ، یعنی فی رمضان، کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے ہر دن و رات جہنم سے قیدیوں کو چھوڑتا ہے، اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ہر دن و رات میں کوئی نہ کوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو خاص طور سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی متوجہ ہوتی ہے کہ بندہ جو دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ دعائیں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہیں۔ الصائم حین یفطر، حضور نے فرمایا کہ روزے دار جس وقت کہ وہ افطار کرے، والامام العادل، انصاف پر بادشاہ اور حاکم، ودعوت المظلوم، اور وہ جو ستم رسیدہ ہو، جو کسی کے ظلم سے سسک رہا ہو، جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ تین وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو خوب سنتا ہے۔ ان روایات میں جہاں اس ماہ مبارک کے دیگر فضائل بتائے گئے، وہاں خاص طور سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ مومن کو، ہم جیسے پریشان حال لوگوں کو یہ بشارت سنائی ہے جو اپنے مسائل اور اپنے مشکلات، اپنی زندگی کے الجھنوں میں بری طریقے سے الجھے ہوئے ہیں اور حالات سے وہ بالکل دل برداشتہ ہیں اور حالات کا وہ شکوہ کرتے ہیں کہ وہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کریں، اپنی دعاؤں کو پیش کریں، اللہ کے سامنے روئیں اور دھوئیں۔ اللہ کی طرف سے قبولیت کا یقین دلا دیا گیا ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں مانگنے والے کو اپنے دامن کے تنگ ہونے کی شکایت تو ہو سکتی ہے، لیکن دینے والے کو اپنے خزانے میں کمی کا اندیشہ بالکل نہیں ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، سارے خزانے اور ساری حکومتوں کے باغ ڈور، ساری کائنات کا نظام صرف اسی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ ہم جیسے گناہگاروں کو اور ہم جیسے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے ہاتھ کو پکڑنے والا اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں ہونا یہ چاہیے کہ ہماری دعاؤں میں، ہماری مناجات میں، ہماری تسبیحوں میں خوب سے خوب تر اضافہ ہو، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم خوب سے خوب روئیں۔
اس روایت میں حضور نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ میرے استاد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور بخاری کے درس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس حدیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہم اور آپ عام طور سے افطار کے وقت پلیٹوں کے سجانے میں اور افطار کے ڈشوں کو دسترخوان پر لگانے میں ایسا مصروف ہوتے ہیں کہ دعاؤں کی طرف توجہ کم جاتی ہے، حالانکہ یہ وقت قبولیت دعا کی ہے۔ اور خاص طور سے یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کچھ لوگ جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں وہ غروب آفتاب کے وقت کرتے ہیں، جس وقت سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اس وقت دعائیں کرتے ہیں۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے، جس وقت ہم افطار کے لیے کھجور اٹھاتے ہیں، اس وقت ہم اور آپ عام طور سے دعائیں نہیں کرتے۔ خانقاہوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں جہاں دعاؤں کا اہتمام ہے، لوگ افطار سے پہلے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب مؤذن نے اذان کے کلمات کہے، جب سورج غروب ہونے لگا تو دعا بند ہو گئی، اور پھر ڈائریکٹ ہم دعا پڑھ کر افطار کرنے لگتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ اصل وقت ہے قبولیت دعا کی، حین یفطر، جس وقت آپ افطار کر رہے ہیں، جس وقت آپ کھجور اٹھا رہے ہیں، اس وقت آپ مختصر ہی دعا کر سکیں، رب اغفر لی، مولا ہمیں معاف کر دیجئے، میرے ماں باپ کو معاف کر دیجئے، میری نسلوں کو خوشحالیاں شادابیاں عطا فرمائیے۔ یہ جو افطار کے وقت آپ کھجور اٹھا رہے ہیں، جس وقت سورج غروب ہو گیا ہے، اذان کے کلمات پکارے جا رہے ہیں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت میں بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں قبولیت کے یقین کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ماہ مبارک کے یہ فضائل و برکات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ارشاد فرمائے تاکہ امت کے وہ گنہگار جو اپنے رب سے معافی کے لیے بہانے اور مواقع تلاشتے ہیں وہ اس ماہ مبارک کی قدر کر سکیں اور اس کے لمحات کو اور اس کی گھڑیوں کو مکمل طاعت و عبادت میں گزار سکیں۔ چنانچہ حضور نے نہ صرف یہ کہ ارشادات امت کو عطا فرمائے بلکہ آپ نے عملی نمونہ امت کے سامنے چھوڑا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو وہ ذات جو بخشی بخشائی تھی، وہ شخصیت جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اے نبی اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے اگر گناہ ہو بھی تو وہ معاف کر دیے۔ جس نبی کی عبادت کی یہ صورتحال تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنی دیر تک اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے، حتی توربت قدمہ، اما فرماتی ہیں کہ حضور کے قدم مبارک پھول جاتے تھے، اس میں سوجن آ جاتی تھی۔ لوگوں جو ہمیں رمضان کی تراویح میں شکایت ہوتی ہے، گھنٹہ اور سوا گھنٹہ ہمیں اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑے ہونے میں گرانی ہوتی ہے، اس محبوب نبی کو دیکھیے جو بخشے بخشائے ہیں، جو اللہ کی طرف سے تمام تر بشارتوں کے مستحق ہیں۔ اما فرماتی ہیں کہ غیر رمضان میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی پاک بارگاہ میں اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں، اتنی دیر تک کھڑے رہ رہے ہیں کہ رحمت للعالمین کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، اس میں ورم آ جاتا ہے، وہ پھول جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ سے تو اللہ کے بڑے وعدے ہیں، آپ سے تو بڑی بشارتیں ہیں، آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کیوں اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں قدرداں بندہ نہ بنوں؟ وہ اللہ جس نے اپنی رحمتوں سے نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اس رب کی پاک بارگاہ میں اگر میں کھڑا رہوں تو یہ میں نے کیا کمال کر دیا؟ مجھے یہ چاہیے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں، اور شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ رب کی پاک بارگاہ میں پوری رات کھڑا رہنا پڑے تو بندہ اس سے دریغ نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام دنوں کے معمولات میں یہ تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی عبادتوں میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ حضور اس ماہ مبارک میں خوب صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ اور دنوں میں تو حال یہ تھا کہ گھر میں جو ہوتا وہ سب دے دیا جاتا، سائل آتا اسے دے دیا جاتا، اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ چیزیں رکھی جاتی، کوئی مانگنے والا آتا وہ بھی دے دیا جاتا، خود بھوکے رہ لیتے۔ 2 مہینے ایسے گزرے کہ پانی اور کھجور سے گزارا ہو رہا ہے، رحمت للعالمین کے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس
ماہ مبارک میں حضور کی فیاضی اور حضور کی صورتحال سخاوت کی یہ تھی کہ خوب اللہ کی پاک بارگاہ میں لٹاتے تھے اور خرچ کرتے تھے۔ تیسرا عمل حضور کا یہ تھا کہ اس ماہ مبارک میں مناجات کرتے تھے، اللہ کی پاک بارگاہ میں روتے تھے، خوب آنسو بہاتے تھے۔ یہ عملی نمونہ دراصل میرے آپ کے اور قیامت تک کے حضور کی امتوں کے لیے ہے کہ جب یہ ماہ مبارک آئے تو ہر امت کی عبادت میں اضافہ ہو، ہر امت کے صدقہ و خیرات میں اضافہ ہو، ہر امتی کی دعاؤں میں اور اس کے مناجات کے اندر اضافہ ہو۔ یہ رنگ تو ہمارے بزرگوں کے یہاں، ہمارے اکابر کے یہاں بھی ہے۔ حال کے بزرگوں میں حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کے یہاں رمضان کی عبادتوں کے اہتمام کا حال یہ تھا کہ 29 شعبان کو اپنے تمام دوستوں کو، احباب، متعلقین، مریدین و متوسلین کو جمع کرتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس ماہ مبارک میں مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، زندگی بچی رہی تو رمضان کے بعد ملاقات ہوگی۔ یہ ماہ مبارک میں نے خالص اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر رکھا ہے، اور اپنے ایک خادم کو ایک تھیلا دیتے کہ جو بھی خطوط آئے تم اس میں جمع کرتے رہنا۔ رمضان میں خط پڑھنا، اس کا جواب لکھنا انہیں گوارا نہ تھا، رمضان کے بعد خطوط پڑھتے اور اس کا جواب لکھا کرتے اور پورے مہینے رمضان کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ ان کے خانقاہ میں رمضان سے پہلے 29 شعبان کو پوری مسجد بھر جاتی تھی، اور 29 شعبان کو ان کی مسجد اور خانقاہ میں کوئی آدمی اعتکاف کے ارادے سے جاتا تو مسجد میں مشکل سے جگہ ملتی۔ یہ پورا مہینہ اعتکاف میں، پورا مہینہ طاعتوں میں ہمارے بزرگوں کے یہاں، ہمارے اولیاء کے یہاں، اللہ کے نیک بندوں کے یہاں گزارا جانا، یہ دراصل ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور اپنے آپ میں ایک سبق ہے کہ ہم اس درجے کے مجاہدے نہ کر سکتے ہو تو کم از کم رمضان کے جو اعمال ہیں ان اعمال کی تو پابندی کریں، رمضان کے جو خاص عبادتیں ہیں، رمضان کے جو خود خاص معمولات ہیں، ان معمولات کے تو ہم اپنے آپ کو پابند کریں، اور اس لیے بھی پابند کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ جس آدمی کا رمضان محفوظ رہا اس کا پورا سال محفوظ رہے گا۔ یعنی جس نے رمضان اچھا گزارا، رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزارا، وہ سال کے دوسرے 11 مہینوں کو بھی سلامتی کے ساتھ گزارنے والا بنے گا۔ رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزارنے کا 2 مطلب بزرگوں نے لکھا ہے۔ ایک مطلب تو یہ کہ رمضان کے مہینے کی عبادتوں کی پابندی کرے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طاعت و بندگی کرے، اپنے دنیاوی کاروبار و مشاغل کو تج دے، اور اگر کاروبار میں، تجارت میں رہنا لگنا ضروری ہو تو ان کے ساتھ ساتھ بھی اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کی یاد میں تازہ رکھا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس مہینے کے جو اعمال ہیں وہ اعمال پابندی سے بندہ مومن کرے تو سال کے دوسرے مہینے بھی اس کے اچھے گزریں گے۔ دوسرا مطلب بتایا محدثین نے کہ اس ماہ مبارک کو سلامتی کے ساتھ گزارنے کا یہ مطلب ہے کہ مومن اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا پورا اہتمام کرے۔ سال کے دوسرے مہینے میں جو چیزیں جائز تھیں ہم نے وہ چیزیں اس مہینے میں چھوڑ دیں۔ ہمارے لیے کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، پاک بیویاں جائز تھی، رمضان کے دنوں میں ہم نے ان تمام جائز چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھا۔ کیا عجب ہوگا کہ اس ماہ مبارک میں جائز چیزیں تو ہم نے چھوڑ دیں، لیکن جو رمضان کے علاوہ چیزیں حرام تھی، جھوٹ حرام تھا، غیبت حرام تھی، چغلی حرام تھی، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا حرام تھا، آنکھوں کی چوری حرام تھی، کان سے غلط چیزوں کا سننا حرام تھا، زبان سے غلط چیزوں کا بولنا حرام تھا۔ یہ ساری چیزیں جو سال کے دوسرے مہینوں میں حرام تھی، رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں کو حرام تو کر لیا، لیکن جو اور مہینوں میں حرام تھے ہم نے اس مہینے میں وقت گزاری کے لیے ان سارے کاموں میں اپنے آپ کو لگا کر رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا رمضان سلامتی کے ساتھ نہیں گزر رہا ہے۔ رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزارنے کا دوسرا مطلب محدثین نے یہ بتایا ہے کہ بندہ مومن تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے لیے آدمی خلوت میں رہے، تلاوتوں میں اپنے آپ کو لگائے، ہر وقت زبان پر آدمی اللہ کا ذکر جاری رکھے تو ممکن ہے کہ زبان کی برائیوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ مسجدوں میں آدمی حاضر رہے، ممکن ہے کہ آدمی دوسرے کاموں میں لگ کر غیبت اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزارا جائے، یعنی طاعتوں کا بھی اہتمام ہو اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم سال کے دوسرے مہینوں کے اندر بھی اللہ کی طاعت کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے ہوں گے۔ رمضان کے اعمال میں اور رمضان کی عبادات میں جو سب سے زیادہ محتم بالشان عبادت ہے اور جو سب سے زیادہ اہم عمل ہے وہ رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کے تمام روزے ہر مسلمان
مرد و عورت پر جو بیمار نہ ہو، جو سفر میں نہ ہو، جو بالغ ہو، جو پاگل نہ ہو، اس پر فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا کوئی ایک روزہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی مجبوری کے توڑ دے، نہ رکھے، پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ پوری زندگی قضا کرتے رہیں آپ، روزہ رکھتے رہیں آپ، وہ ایک روزہ جو رمضان میں بغیر کسی مجبوری کے آپ نے چھوڑا، آپ کے پاس بیماری نہیں تھی، آپ سفر میں نہیں تھے، آپ بہت پریشان حال نہیں تھے، آپ کو کسی ماہر اور حاذق ڈاکٹر نے منع نہیں کیا تھا، پھر بھی آپ نے نہیں رکھا، بعد میں آپ پوری زندگی روزہ رکھیں گے، یہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اور سی بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک روزہ اگر رکھا اور جان بوجھ کر توڑ دیا تو کفارہ دینا پڑے گا، یعنی کہ 60 روزے لگاتار رکھیں آپ کفارہ کے اور قضا کے تو آپ کے وہ فرض ادا ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے سرے سے رکھا ہی نہیں تو ایک روزہ بعد میں رکھ لیں، قضا ہو جائے گا، لیکن وہ ثواب اور وہ فضیلت، وہ انعام، وہ اجر جو اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں روزوں پر عطا فرماتے ہیں، پوری زندگی روزہ رکھنے پر بھی عطا نہیں فرما سکتے اور اس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، بعض روایات میں ہے کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں خود اسے مل جاتا ہوں۔ کسی عاشق کو معشوق مل جائے، کسی محبت کرنے والے کو محبوب مل جائے، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ رمضان میں روزے دار اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، بدلے میں اللہ خود اسے مل جائے، اس سے بڑا انعام روزے کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم سب کو پورے اہتمام کے ساتھ اس ماہ مبارک کے تمام روزوں کو رکھنا چاہیے۔ دوسرا عمل اس ماہ مبارک کا یہ ہے کہ رمضان کے راتوں میں تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنا مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور رمضان کی راتوں میں ایک ختم قرآن پاک سنانا یہ بھی سنت ہے۔ لہذا پورے شوق کے ساتھ ہر مسلمان کو جن کا ایمان ہے اللہ کی آخرت پر، جن کا ایمان ہے آخرت کے اجر و ثواب پر، ہمارا ایمان ہے ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں اللہ کے یہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے لیے اس ماہ مبارک کی راتوں کو آپ ضائع نہ کریں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ رمضان کی راتیں ہمارے نوجوان بچے موبائل میں ضائع کرتے ہیں، ہمارے لوگ گپ شراکوں میں ضائع کرتے ہیں، اور اس ماہ مبارک کی عبادتیں اور خاص طور سے تراویح جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ رمضان کی راتوں میں عبادت پر گناہوں کی معافی ہوتی ہے، جس بندہ مومن کو حضور کی بشارت پر یقین ہو وہ تراویح سے پیچھے رہ جائے، وہ تراویح جیسی عبادت میں حاضر نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ محرومی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نے 11 مہینے خوب مستیاں کی، ہم نے 11 مہینے خوب انجوائے کیا، ہم نے 11 مہینے عشاء کے بعد خوب گپ لگائے، لیکن ایک مہینہ رمضان کے اندر راتوں میں ہم جہاں بھی تراویح پڑھتے ہوں پورے اہتمام کے ساتھ مکمل ایک قرآن پاک سنانے کا اہتمام کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ یقین رکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب مغفرتوں کے اور بخششوں کے مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر رات جب آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، 40 سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ جو انسان اللہ کی پاک بارگاہ میں کرتا ہے، ہر سجدے میں بندہ اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے اس بندے مومن کا جو رمضان کی ہر رات میں 40 سجدے تراویح میں کرتا ہے، کتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی تراویح پڑھتا ہے گویا روزانہ 40 مقام قرب اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں ان کے مرد تو مرد، ان کے گھر کی عورتوں کی تراویح کی صورتحال یہ تھی کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی عورتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے صاحبزادے اپنے گھر کی عورتوں کو تراویح پڑھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے، شیخ الہند نے کسی اور حافظ صاحب کو بھیج دیا کہ جائیں بھائی خواتین کو تراویح میں قرآن سنا کر کے آئیں۔ تراویح ہوئی، قرآن سنایا گیا۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سحری کے وقت گھر آئے، خواتین نے بڑی شکایت کی کہ حضرت آج آپ نے ہماری تراویح خراب کر دی، آپ نے کس حافظ صاحب کو بھیج دیا، انہوں نے تو 4 ہی پارے قرآن پاک پڑھے، انہیں کیا جلدی تھی، 4 پارہ پڑھ کے جلدی سے نکل گئے۔ پتہ چلا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی عورتیں
رمضان کی راتوں میں 7 ختم قرآن مجید سنا کرتی تھیں۔ یہ گھر کی عورتوں کی صورتحال تھی، جن حضرات کا، جن ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا اللہ کے وعدوں اور بشارتوں پر یقین ہے، رمضان کی راتوں میں 7 ختم قرآن مجید سن رہی ہیں، اور ایک ہم مرد ہیں کہ رمضان کی راتوں میں 1 ختم قرآن مجید سننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کی راتوں میں دوسری عبادت یہ ہے کہ ہم تراویح میں بھی پورے شوق اور ذوق کے ساتھ قرآن پاک کو سننے اور سنانے کا اہتمام کریں۔ رمضان کا ایک تیسرا عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت خوب کثرت کے ساتھ آپ کیجئے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب پانے اور دل کو صفائی کے اندر قرآن پاک کو جتنا دخل ہے اتنا کسی اور ذکر کو نہیں ہے۔ آدمی قرآن پاک کو جتنی زیادہ تلاوت کرے گا، جتنی کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے گا، اس کا دل اتنا ہی زیادہ صاف ہوگا، اس کے دل میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نورانیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ چنانچہ ہمارے اکابر کے یہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لکھا ہے کتابوں کے اندر، حدیث میں، کہ حضور رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ قرآن پاک سنایا۔ اس لیے میں اپنے حافظ دوستوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ سنت پر عمل کے ارادے سے، جو تراویح سناتے ہوں وہ بھی، جو تراویح نہیں سناتے ہوں وہ بھی، سنت پر عمل کے ارادے سے کسی ساتھی کو 1 ختم قرآن مجید سنائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر انشاءاللہ عمل کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور ہمارے بزرگوں کے یہاں رمضان میں تلاوت کا یہ حال تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 63 ختم قرآن پاک کرتے تھے۔ اللہ اکبر! 1 ختم دن میں، 1 ختم رات میں روزانہ، اور 3 ختم تراویح کے اندر، اس طریقے سے 63 دفعہ قرآن مجید وہ ختم کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی معمول ہے۔ امام مالک اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے تمام معمولات کو چھوڑ دیتے تھے اور دنوں رات قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ حال کے بزرگوں میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات آپ نے اکثر سنے ہیں۔ ان کی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام تھا۔ رمضان کے علاوہ بھی 10 پارے روزانہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ سفر میں ہوتے تھے تو اکثر وقت تلاوت میں لگتا تھا۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی کے اندر لکھا ہے کہ راجستھان کے ایک سفر میں 45 پارے انہوں نے قرآن پاک پڑھے، اور ایک تبلیغی اجتماع جو 1 رات اور 2 دن کا تھا، صرف اس 1 رات اور 2 دن کے اجتماع میں 3 ختم قرآن پاک انہوں نے پڑھے۔ اور رمضان میں تلاوت کی یہ حالت تھی کہ 42 سال زندگی کے ایسے گزارے کہ ہر سال رمضان میں روزانہ 1 ختم قرآن پاک پڑھتے تھے۔ 42 رمضان زندگی کے ایسے گزارے کہ روزانہ 1 ختم قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اور اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں تو انہوں نے عجیب بات لکھی۔ دادی کے بارے میں لکھا کہ وہ قرآن پاک کی حافظہ تھی، 40 پارے روزانہ قرآن پاک پڑھتی تھی۔ اور اپنے گھر کی دوسری عورتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 15-20 پارے گھر کے تمام کام کاج کے ساتھ وہ پڑھ لیا کرتی ہیں۔ بزرگوں کے یہ واقعات جو آپ کو سرسری طور پر سنائے جا رہے ہیں، اس سے آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی ابھی ہمارے ایک دوست نے سوشل میڈیا پر ایک جائزہ کیا، ایک کیلکولیشن کیا کہ عام طور سے ایک حافظ کو قرآن پاک پڑھنے میں کتنا منٹ لگتا ہے۔ کئی 100 حافظ پر تجزیہ کیا گیا، تقریباً 75 حفاظ اس سروے میں شریک ہوئے۔ سب سے زیادہ جو حفاظ نے بتایا وہ یہ کہ 18 سے 20 منٹ میں 1 پارہ ان کا ہو جاتا ہے۔ آپ 18 سے 20 منٹ میں اگر 1 پارہ کوئی حافظ پڑھتا ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے، آپ اس کو گنا کیجئے 30 سے، تقریباً 7.5 گھنٹے میں 1 ختم قرآن آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ جو قرآن مجید کے حافظ ہیں، جو ماہر ہیں، جو خوب پڑھتے ہیں، جن کی زبان میں سلاست ہے، وہ 6.5 گھنٹے میں بھی پورا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ یہ واقعات دراصل اس لیے سنائے جا رہے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ اس ماہ مبارک میں ہماری عبادتوں کی اور تلاوتوں کی صورتحال افسوسناک حد تک بالکل ہماری زندگیوں سے خالی ہے۔ ہم چونکہ آپ کے درمیان کے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی زندگیوں کو دیکھنے کا اور آپ کو ہماری زندگیوں کے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ پہلے اپنی مسجدوں میں تلاوت کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور موبائل کی لعنت نے شاید تلاوت سے بھی ہمارے نوجوانوں کو اور ہم سب کو محروم کر رکھا ہے۔ اس لیے جو یہ تیسرا عمل ہے رمضان کا، تلاوت کا اہتمام، پتہ نہیں کہ آگے رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ اس سے پہلے جو لوگ ہمارے درمیان تھے، اس سال آپ تلاشیے، کئی چہرے ہیں جو اس مسجد میں اس سال نہیں ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو سئل اہل القبور عن امنیۃ لتمنوا یوما من رمضان، کہ اگر قبر والوں سے ان کی کوئی خواہش معلوم کی جائے کہ تمہاری کوئی خواہش دنیا میں ادھوری رہ گئی ہو تو بتاؤ، تو
تو وہ تمنا کریں گے کہ اے کاش اسے رمضان کا ایک دن مل جائے۔ جو قبر میں چلے گئے ان سے معلوم کیا جائے کہ آپ کوئی خواہش کریں تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش اسے رمضان کا ایک دن مل جائے۔ موقع ہمارے پاس ہے، یہ غنیمت اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے معمولات ہمارے سامنے مشعل راہ ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ روزوں کا بھی اہتمام کریں، تراویح میں بھی شوق و ذوق سے رہیں، تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ جو حضرات تجارت اور ملازمت سے مجبور ہیں ان کو تو حضور نے بڑا آسان نسخہ بتایا کہ کثرت کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ کھیت میں ہیں، آپ ملازمت میں ہیں، چل پھر رہے ہیں، چلتے پھرتے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، استغفر اللہ پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ اور اگر ایک مہینہ تمام کاموں سے یکسو ہو کر آدمی اللہ کے سامنے مر مٹنے کے لیے خالی کر لے تو اس سے زیادہ سعادت کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم سب بندے مومن کو جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہتے ہیں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ رمضان کے اس مبارک مہینوں کو غنیمت جانیں، اس کے دن و رات کی قدر کریں، روزوں کا، تراویح کا، عبادت اور تلاوت کا، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان ہم سب کی مغفرت فرمائیں اور ان پیغامات پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا